بعد اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالی کی بات کو مانا ہے، اور جو اسے پھر گیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان نہیں بنا کے بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسلمان ہوئے ہیں، آخری زندگی کے اندر، آخری ایام کے اندر ان سے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. ہمارا آج احناف دیوبندیوں کے ساتھ رفع یدین کے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے. مولانا عبداللہ صاحب توجہ سے میرا دعویٰ لکھ لیجئے گا تاکہ بات الجھے نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح جب نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی تو تیسری رکعت کے بعد، تیسری رکعت کے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے. اب میں اپنے اس دعوے کے مطابق دلائل پیش کروں گا، کیونکہ میرے فریق مخالف چونکہ نسخ کے مدعی ہیں، رفع یدین کے کرنے پر ہمارا اتفاق ہے، اور جب اس کے منسوخ ہونے کی دلیل نہ بن پائے گی ان سے، اور انشاءاللہ بن بھی نہیں پائے گی، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑا نہیں، کیونکہ آپ سے منسوخ ثابت نہیں ہے. اور منسوخ میں بھی میرے فریق مخالف نے باقاعدہ محل متعین کیے ہیں کہ ہم رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت نہ کرنا، چونکہ پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کیا، منسوخ ہونا بعد میں چھوڑ دینا ثابت کریں گے. اب ایک حدیث ایسی پڑھیں گے، حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو، جس میں یہ صراحت ہو کہ احناف جو 2 رفع یدین ایک دن میں کرتے ہیں، ایک شروع نماز میں اور ایک وتروں کے اندر ہر روز 2 رفع یدین کرتے ہیں، اور 3 کی یہ نفی کرتے ہیں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں. لہذا ایک ایسی صحیح سری حدیث پڑھیے گا جس میں 2 رفع یدین جو آپ جن پہ آپ کا عمل ہے اس کا اثبات ہو، اور 3 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں آپ نے منع کر دیا ہو. اب میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل پیش کروں گا. میرے مد مقابل جو دیوبندی حضرات کی طرف سے جو تحریر لکھ کے اہل حدیث کے اوپر دی گئی، دعویٰ ہمارا تھا، لکھا دیوبندیوں نے ہے، ٹھیک ہے جی، شور نہ کرے بھائی. دعویٰ اہل حدیث کا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھ کے ہمارے بھائیوں سے سائن کروایا. وہ الگ بات ہے کہ ماسٹر امین اکاڑوی صاحب کے بقول یہ کافروں کا طریقہ ہے یا مرزا قادیانی کی سنت ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا. بہرحال یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح بخاری. یہ وہ صحیح بخاری ہے جس کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی نے لکھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. قد اتفق الائمۃ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ وہ بخاری شریف ہے جس کے بارے میں فیض الباری کے اندر انور شاہ کاشمیری صاحب نے لکھا، دیوبند کے بہت بڑے اکابر ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 حنفیوں نے حالت بیداری میں بخاری شریف پڑھی ہے. یہ وہ بخاری شریف ہے، یہ وہ بخاری شریف ہے. اب میں کس صحابی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. ہماری تحریر نے جو میرے اوپر لکھ کے دی گئی، دعویٰ تو ہمارا تھا، حق ہمیں چاہیے تھا، لیکن پتا تھا کہ اہل حدیث کا مقابلہ ان سے ممکن نہیں، اس لیے اپنے پاس سے شروط و قیود لکھ کے تحریر دی. اور کیا لکھا؟ آخری ایام. لو آخر کی وضاحت پہلے کروں گا تاکہ بات تحریر کے مطابق ہو. یہ صحیح بخاری سے آخری بات کروں گا.
یہ صحیح بخاری باب الثمر باللیل، یہ جو ہے حدیث کی کتاب ہے، باب ہے رات کو باتیں علمی باتیں کرنے کا بیان۔ صحابی کا نام سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور کیا کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز عشاء پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ آخری ایام تک یہ صحابی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازیں پڑھنے والا۔ صحیح بخاری ہے باب الثمر، یہ حدیث ہے باب الثمر بالعلم، صحیح بخاری صفحہ 22 ہے۔ اور اب صبر کرو مولوی صاحب، ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی اب آگے چلیے، ابھی پریشان ہو کے اشارے شروع ہو گئے ہیں۔ جی یہ میرے ہاتھ میں اس صحابی جو آخری عمر کا صحابی ہے، آخری ایام تک کیا بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے باب قائم کیا رفع دین بیان کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، آخری عمر کا صحابی کہتا ہے نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع الیدین کیا کرتے تھے، وہ جو ہے واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے اللہ اکبر رفع الیدین کیا کرتے تھے، واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما کذالک، اور تبھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتاتا چلو جاؤں، لائیے جی سنن نسائی میرے ہاتھ میں دیجئے، اب یہ بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، پہلے میں نے پڑھی اپنے دعوے کے پہلے حصے کے مطابق 3 مقام پر، یہ اسی آخری عمر کے صحابی سے 4 مقام بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے سنن نسائی ہے، کتاب الصحب ہے، باب رفع الیدین للقیام الی الرکعتین الاخریین حذو المنکبین، اس حدیث میں ہے اخبر محمد بن الاعلی الصنعانی حدثنا معتمر قال سمعت عبید اللہ وابن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ، آخری زندگی کا صحابی ہے، آخری عمر کا، کیا کہتا ہے انہ کان یرفع یدیہ، نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں آپ نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، اذا دخل فی الصلاۃ واذا اراد ان یرکع، جب رکوع کا ارادہ کرتے رفع الیدین کرتے تھے، واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے، واذا قام رکعتین یرفع یدیہ کذالک حذا المنکبین، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے۔ آخری عمر کا صحابی ہے، دعوے کے 2 حصے ہیں، دونوں کے بعد دلیل پڑی ہے، اور یہ بتاتا جاؤں، یہ نہیں جی وہ 2 حدیث، یہ میرے ہاتھ کے اندر حدیث سراج ہے، اور توجہ سے حدیث سنیے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، پھر اس کا آگے بیٹا عبداللہ بن عمر کا بیٹا سالم رضی اللہ عنہ ہے، یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے بعد ہوتا صحابی کا شاگرد ہوتا ہے، بیٹا بھی ہے صحابی کا شاگرد بھی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ رأیت سالمہ، سلیمان شیبانی کہتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ اور عبداللہ حضرت عمر کے پوتے کو، ان صحابی رسول عبداللہ بن عمر کے بیٹے کو دیکھا، تابعی عمل کر رہا ہے، کیا کہتا ہے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، نماز شروع کرتا رفع الیدین کرتے، فلما رکع رفع یدیہ، رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، فلما رفع راسہ، جب سر اپنا سر اٹھاتے رفع یدیہ، رکوع سے اٹھتے بھی رفع الیدین کرتے۔ میں نے رسول کہتے ہیں سلیمان شیبانی، میں نے پوچھا سالم تم نماز میں رفع الیدین کرتے ہو؟ کہا فسألتہ قال رأیت ابی یفعلہ، میرے ابا جی عبداللہ بن عمر صحابی رسول کرتے تھے۔ اچھا میں نے کہا فقال، صحابی نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے کائنات کے امام کو دیکھا وہ کرتے تھے۔ اور یارو اگر میرے نبی نے چوری ہوتی عبداللہ بن عمر نہ کرتے، عبداللہ بن عمر نے چوری ہوتی، تابعی نہ کرتا، معلوم ہوا میرے نبی نے بھی کی، نبی کو دیکھ کے صحابی نے کی، صحابی کے کو تابعی نے کی، اور ان کو دیکھ کے آج کے وہابی نے کی۔ اور دیکھو اب صحابی دے دیتا ہوں، حوصلہ تو کیجئے، دل نہیں چھوڑنا۔ یہ دلیل الخصم بما هو قائلہ، قرآن کے اصولوں سے ثابت کیا۔ یہ آپ کے ماسٹر امیر اقاڑوی صاحب ہیں، اب تو آپ نے مان لیا کہ بیچارے کم علم تھے، بہرحال لکھتے ہیں طالب الرحمان صاحب کی ضد بھی بری ہے، کہتا ہے جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، صحابی نبی کی وفات کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی رسول اللہ کی نماز بتاتا ہوں، نبی کا طریقہ بتا رہا ہے، تب نبی کی وفات کے بعد تابعی نے کیا، کہتے میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اب تابعی دیکھ رہا صحابی کو، تابعی نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے، کہتے تو کیا وہ پہلے زمانے کی بات بتائے گا یا آپ کا آخری عمل بتائے گا جو منسوخ نہ ہوا ہو، جو منسوخ، الحمدللہ اہل حدیث عالم دین نے، جی نہیں صبر
اہل حدیث عالم نے اللہ کے فضل سے اپنا پورا دعوے کے مطابق صحابی کا آخری عمر والا ہونا، پھر اس کا اپنے دعوے کے دونوں جزوں کے مطابق 3 مقام بھی، 4 مقام بھی، پھر مسلسل بالعمل بھی کہ پیارے پیغمبر نے کیا، پیارے پیغمبر کو دیکھ کے صحابی رسول نے کیا، صحابی رسول کو دیکھ کے تابعی نے کیا، یارو میرے نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی نہ کرتا، صحابی نے چھوڑا ہوتا تابعی نہ کرتا۔ یہ کتابیں مجھے دیں، یہ کتابیں حدیث سراج اور بخاری مجھے دیں۔ بخاری آپ کے پاس نہیں ہے یار صفحہ وہ دے دیں نا، صفحہ 22 ہے یار میرے پاس ایڈیشن اور ہے، ایڈیشن اور ہے، ابھی میں جب شروع کروں گا بھائی ان سے کہیں کتاب اپنی باری میں مانگا کریں، کیا دے دیں دے اپنی باری میں مانگیں، آستہ سے بول دیں اس سے۔ یار دے دے کتاب دے دے، اب کیا جھگڑا، جھگڑا کیا ہے اب یار، دے دے کتاب دے دیں بس۔ بات یہ ہے آپ کتاب چاہیے ہم دیں گے، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہوئی۔ آپ دے دیں، لیکن بات جب مکمل ہو جائے گفتگو مکمل ہو جائے نا پھر درمیان میں ایک خلجان پیدا ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، بخاری مانگی ہے، بخاری حدیث سراج، پاس آ رہی ہے، حدیث سراج بھی صفحہ 22 میں کاٹ کے دیا میں نے، وہ حدیث اور سراج یہ حدیث السراج بھی آ رہی ہے، دے دیں۔ خاموش رہے، خاموش رہے، سب ساتھی سنیں، آصف صاحب کی گفتگو سنیں۔ بڑے اچھے طریقے سے سنیے گا، صبر کریں ہاں ضرور، پھر اچھے طریقے سے جواب آئے گا انشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے۔ ٹائم نہ ضائع کریں یار، چپ ہو جائیں، کوئی مسئلہ اس لیے شروع کریں، 1 منٹ شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع پر ہم نے مناظرہ کرنا ہے، وہ ہے رفع الیدین کا موضوع۔ رفع یدین کے بارے میں ہمارے مد مقابل نے کیا دعویٰ لکھ کر دیا تھا، وہ یہاں تحریر کیا ہوا دعویٰ، اسی پر آج بات ہونی ہے۔ جو دعویٰ تحریر ہو چکا ہے اس پر آج بات ہونی ہے۔ مولانا یہ کہنے کی ضرورت نہیں میرا دعویٰ لکھ لیجئے، وہ دعویٰ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرنا، اور اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر کہیں بھی رفع یدین نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام یعنی کہ وفات تک رفع یدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت کرے گا۔ اس دعوے کے اندر 3 باتیں ہیں، اس دعوے کے اندر 3 باتیں ہیں، جس کو بغور سنیے۔ پہلی بات، رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا، 1 منٹ۔ پہلی بات، رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا، اور تکبیر تحریمہ کا رفع یدین وہ بھی ہے، یقین یہاں نہیں لکھا کرنا تو ہے نا، وہ یہ 4 رفع یدین کرنے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ ان کے علاوہ باقی مقام پر رفع یدین نہیں کرنا۔ تیسری بات کہ وفات تک کرنا۔ 3 باتیں تھی دعوے کے اندر۔ موصوف نے تو اپنا پورا دعویٰ شاید غور سے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تاکہ اس کے مطابق دلیل دینی ہی نہ پڑے۔ آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر پہلی بات کو آپ نے صرف اٹھایا ہے کہ میں وفات کے وقت یہ رفع یدین کرنا دکھاتا ہوں، حالانکہ یہ بات جھوٹ تھی۔ جس حدیث میں یہ ہے کہ صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخری حیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ہمیں اپنی آخری زندگی میں پڑھائی، موصوف وہاں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ میں وفات کے وقت رفع یدین دکھا رہا ہوں۔ جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں اس حدیث کے اندر وفات کے وقت کا ذکر نہیں ہے، اور جس حدیث میں آخری حیات کا ذکر ہے وہاں مولانا رفع یدین کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کھڑے ہوئے؟ ایک بات۔ دوسری بات کو تو جناب نے ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ اس کے علاوہ نہیں کرنا، وہ تو دکھائے نہیں۔ 4 مقامات پہ کرنا، اس میں ایک جھوٹ ساتھ بول دیا بخاری کے حوالے سے کہ آخر زندگی میں دکھا رہا ہوں، حالانکہ آخری زندگی کا وہاں کوئی ذکر ہے نہیں۔
وہ جھوٹ بولا. آپ ادھر کریں, آپ ذرا خاموش کریں. یہ دیکھ لیں, میری بات میں بات ہو رہی ہے. آپ نے ٹائم کاٹ دیں, ٹائم بند کر, ٹائم بند کر, بس ٹائم بند میرا ٹائم بند. ٹائم نہیں رک رہا ہے, بولو. میرا ٹائم رک گیا. ایک منٹ. یار ایک میزبان ہے, ایک عام آدمی ہے, کو دونوں کا مقابلہ نہیں. یہ دونوں میزبان آپس میں بات کر سکتے ہیں. آپس میں کریں گے نا, وہ بیوقوف تو نہیں ہے. میزبان آپس میں بات کریں گے, صدر مناظر صدر سے بات. دم نہیں ہے آپ میں بات کرنے کا. عبداللہ صاحب, آپ کے مناظر میں دم نہیں ہے بات. یہ ہو تو رہا ہے, اسی لیے تو پریشان ہو گئے. کرے نا, سہارا کیوں لیتا ہے, سہارا کیوں لیتا ہے, سہارا نہ لینا, سہارا نہ لے. نہیں ایک منٹ, بات چپ ہوں گے تو پھر اس کے بعد بات سنیں. اچھا, میں نے ایک بات آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دی, بالکل صاف کر دی کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا, اچھا انہوں نے کہا تھا کہ میں آخر زندگی میں رفع یدین دکھا رہا ہوں 4 جگہ کرنا, یہ جھوٹ بولا تھا. جہاں آخر زندگی کا ذکر ہے وہاں رفع یدین کا ذکر نہیں, اپنی طرف سے ملائیے, یہ بات جھوٹ ہے. دوسری بات, مولانا آپ نے جو کہا ہے کہ آخری ایام کے صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا مطلب کہ آخر میں ایمان لائے تھے؟ استغفر اللہ, نعوذ باللہ. شروع سے صحابی چلے آ رہے ہیں, مکہ سے صحابی چلے آ رہے ہیں, وہاں سے اہل ایمان چلے آ رہے ہیں. آپ آخری ایام کے صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آخری ایام کا صحابی ذرا بتایا تو صحیح کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بات انہوں نے کی تھی, اس کے اوپر بھی دلیل جو پیش کی. اچھا, یہ حدیث سراج ہے مولانا, حدیث سراج میں تو 4 جگہ کرنے کا ذکر ہی نہیں. آپ نے تو دعوے میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے. مولانا آپ کے اس حدیث کے مطابق تو آپ کی نماز خلاف سنت ہے. 1 سنت چھوڑے تو بھی خلاف سنت, 4 چھوڑے تو بھی خلاف سنت. آپ اپنی نماز کو خلاف سنت ثابت کر رہے ہیں, ذرا عقل سے کام لیں. جس حدیث میں 4 کا ذکر ہی نہیں ہے کہتے میری دلیل بن گئی. ایسے تو پوری کتاب اٹھا کے اپنی دلیل بنا لے, کوئی روکنے والا نہیں. اچھا, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے 4 باتیں کرنی ہیں, 4 باتیں دکھانی ہیں. 4 جگہ پر رفع یدین آپ علیہ السلام نے کیا, اس کے علاوہ باقی کسی جگہ نہیں کیا, اور آخر زندگی تک کیا. جب یہ 3 باتیں آ جائیں نا حدیث میں, تو مجھے کہہ دینا کہ اہل حدیث نے آج دلیل پیش کر دی. میں کہتا ہوں کہ آج 3 گھنٹے نہیں, میں قیامت تک مہلت دیتا ہوں, یہ 3 باتیں نہیں دکھا سکتی. اچھا, یہ بات اگلی بات میں چلا رہا ہوں. یہ تھی ان کی جو 1-2 دلیل پیش کی تھی. میری دلیل دیکھنا ذرا. اب میرا دعویٰ تھا, ہماری طرف سے جو دعویٰ لکھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے, اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین نہ کرنا ثابت کریں گے. دیکھیے ذرا, یہ میرے پاس صحیح 6 میں سے نسائی ہے, اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر میں نے صرف صحیح حدیثیں لکھی. اور امام نسائی کے ساتھ 9 محدثین کے نام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. 9 محدثین کے نام, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. میں جو حدیث پیش کروں گا مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہیں گے. مولانا اس کو 10 محدثین صحیح کہنے والے ہیں. سنیے پہلی حدیث, یہ صفحہ, یہ پہلی حدیث, اخبارنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبد اللہ قال الا اخبركم بصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع يديه اول مرہ ثم لم يعد. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, جو سفر حضر میں آپ علیہ السلام کے خادم ہیں, قریب کھڑے ہونے والے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کی خبر نہ دوں. فقام, کھڑے ہوئے, فرفع یدہ اول مرہ, شروع میں رفع یدین کیا, ثم لم یعد, پھر رفع یدین. بات صاف ہوئی نہیں ہوئی؟ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا. مولانا دیکھیں بات کلیئر آ رہی ہے نا میرے دعوے کی, ایسی آپ بھی دکھا دیں, ہم نے ترک ثابت کر دیا نا. دوسری حدیث یہ اوپر آ رہی ہے, اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. یہ دوسری حدیث آ رہی ہے صفحہ اس کے 161 ہے. اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ مولانا یہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہہ رہے ہیں. مولانا صحابی رسول ہیں، وفات کے بعد کہہ رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، نماز پڑھائی اور صرف ایک ہی مرتبہ رفع یدین کی. بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے پیش کر دی. مولانا 10 محدثین تو وہ تھے نا، یہ آپ کے گھر کا آدمی ہے. علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلد ہے، یہ شام کا غیر مقلد اہل حدیث. وہ کہتا ہے کہ یہ نسائی کے اندر جو حدیث ہے نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح ہے. گھر کا آدمی کہہ رہا ہے صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں میں. مولانا آپ بھی اپنا پورا دعویٰ ثابت کر دیں. یہ میرے پاس سیاستہ میں سے دوسری کتاب ہے، یہ ترمذی سیاستہ میں سے دوسری کتاب ہے. میں تیسری دلیل پیش کرنے چلا ہوں اپنے موقع پر. مولانا آپ کے پاس ابھی تک اللہ کا شکر ہے ایک بھی نہیں آئی، اور تا قیامت نہیں آئے گی. میں کہہ رہا ہوں تا قیامت نہیں آئے گی. 3 باتیں آپ دکھا دیں، میں آپ کے مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. 3 باتیں ہوں. یہ تیسری حدیث آ رہی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صرف شروع میں رفع یدین کیا، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، صرف شروع میں رفع یدین کیا. مولانا پتہ چلا نہیں چلا رکوع کے رفع یدین کے چھوٹنے کا؟ دیکھیں پھر یہ حدیث، اس کے بارے میں امام ترمذی خود فیصلہ دے رہے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن حدیث ہے، کبھی ضعیف نہ کہہ دینا. مولانا آپ نے آج مؤلفین سیاستہ کی مخالفت کرنی ہے. امام ترمذی جس کو حسن کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے، امام نسائی جس کو صحیح کہیں گے آپ اس کو ضعیف کہیں گے، البانی جس کو صحیح کہیں گے آپ آج اس کو ضعیف کہہ کے آپ دکھائیں گے. یہ 3 حدیثیں ہو گئی میرے موقع پر. یہ سیاستہ میں سے، سیاستہ کا نام لیتے ہیں نا، سیاستہ کا، یہ سیاستہ میں سے تیسری کتاب ہے ابو داؤد. مولانا کیوں اتنے رنگ اڑ گئے؟ ابھی تو چوتھی حدیث ہے. باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع. مولانا ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ عنوان باندھ رہے ہیں کہ رکوع کے وقت رفع یدین نہ ہونے کا ذکر. رکوع کے وقت رفع یدین نہیں جنہوں نے ذکر کیا ان کی حدیثیں، وہ 2 حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. عن علقمہ قال قال عبداللہ، چوتھی حدیث آ رہی تھی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی الی یوم القیامہ. میں نے الحمدللہ اپنی گفتگو کا آغاز رب کے قرآن سے کیا، لیکن مقلد کو قرآن نہیں آیا. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آیا، لیکن آج حناف سے نبی کی حدیث سے آغاز نہیں آیا. معلوم ہوا مقلد کے پاس نہ رب کا قرآن نہ نبی کی حدیث ہے. کہا مغالطے بھی دیکھتے جانا. کہتا ہم کہیں گے محدثین نے صحیح کہا، تم کہو گے ضعیف ہے. میں کہتا اسی محدث سے پوچھ لو ترمذی سے، وہ کہتا ہے قال ابن المبارک لم یثبت حدیث ابن مسعود. ترمذی کی مان لو، ترمذی کی مان لو، کوئی بات نہیں. امام ترمذی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. آفرین ہے کہتا ترمذی کی. ابھی کہتا ہے نو کہندے نہیں میٹھا میٹھا ہپ تو کوڑا کوڑا تو. آگے چلیے. کہندے امام ابو داؤد نے کہا ہے لم یذکر الرفع، اور ترجمہ بھی عبداللہ صاحب نے کیا ہے کاش نام سے وفا کرتے، کاش نام سے وفا کرتے. ترجمہ کیا جنہوں نے رفع یدین رکوع کی ذکر نہیں کی. ذکر مطلب ہے یا اور ذکر نہیں، مطلب اے منسوخ نہیں. پھر کہندے ٹل لا کے ایک حدیث پڑھی، بیچارے یہ دیر تھک کے ایک باری نسائی جو پڑھی،
پھر کوئی نہیں لبھی، پھر پڑھ لی، پھر چیتا وہ ہو ایک جگہ 2 باری پڑھ لی ہے، پھر کہتے ہوں ترمذی چ تے ترمذی دا فیصلہ بھی لے لیا، پھر ابو داؤد جائے، باب نے خود فیصلہ کرتا کہ ہے وہ ذکر نہیں، آپ ترجمہ کیتا جنہوں نے بیان نہیں کی، ذکر نہیں کی، یہ نہیں جنہوں نے کہا منسوخ ہو گئی. ہاں ایک منٹ کہندے میں جو پیش کروں 8 محدثین نے صحیح کہی، خیر سے جس محدث کی پیش کی تصحیح اسی نے کہہ دیا لم یثبت، اور کہتے ہیں 10. حضرت گنتے جانا، یہ میرے ہاتھ کے اندر تلخیص الحبیر ہے، حافظ ابن حجر شارح بخاری کی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کے جسے قال ابن مبارک لم یثبت، ثابت نہیں. اور کون عبد المبارک؟ امام ابو حنیفہ کا شاگرد کہتے ہیں اسے، اب تو استاد کے مخالف کرا ہے شاگرد. کہتے ہیں وقال ابن ابی حاتم عن ابی ھذا حدیث خطا 2، وقال احمد بن حنبل مجتہد مطلق، والشیخ یحییٰ بن آدم هو ضعیف. اچھا جی، نقل البخاری عنہما وتابعہما 5 بخاری، اور آگے وقال ابو داؤد لیس ہوا بصحیح، ابو داؤد پڑھی ہے، وقال ابو داؤد لیس ہوا بصحیح. عبداللہ صاحب حوصلہ کرو، ٹائم نہیں چھتی موقع، پریشان کیوں ہونے ہو؟ ٹھیک ہے جی. وقال ابن حدیث، وقال دارقطنی لم یثبت، ایماندار کو ثابت ہی کوئی نہیں. وقال ابن حبان فی الصلاۃ ھذا احسن خبر روی لاہل الکوفہ هو اضعف شیء یقول علیہ. بڑائی تو بیچارے بڑی خوبصورت پر سب تو کمزور تو ضعیف گئی ہے. لو جی 8 پورے ہو گئے. اچھا ایک منٹ جی، میری دی اعتراض کیتا، کہندے انہیں دعوے چ 3 پیش کیتے، مولوی صاحب اردو پڑھنی نہیں آتی، مجھے لگتا. لیاؤ جی تحریر، جے کاش اردو نہیں آتی میرے کو سیکھ لو. اللہ دے فضل ماسٹر صاحب نے پڑھا کے تن اردو، پرائمری ماسٹر صاحب پڑھائی نہیں اردو انہوں نے. اے دیکھو اتنے کہندے علماء اہل سنت والے جماعت، صبر کر، علماء اہل سنت والے جماعت کے علماء حضور کی مکمل نماز جس میں رکوع جاتے وقت، رکوع کا لفظ آیا، انہیں جڑی پڑھی کتنی آیا جے؟ رکوع سے سر اٹھاتے لفظ کو آیا جے؟ اونا بھی نہیں. پھر پڑھی اور کہتے تیسری رکعت شروع میں کوئی لفظ آیا نہیں، جتنا وہی کر دے نے، کوئی لفظ آیا نہیں. دیکھو اج حدیث او پڑھی اپنے مذہب کے خلاف، آ کہندے صرف پہلی انہاں بترا نہیں نہ کیتی، پھر اللہ اپنے خلاف سے پڑھن لگ پیا. لو اے تیجی گل، اے تیجی لو جی ابن اکبر، اے دیکھو شیخ اکبر محیو جنوں کہندے نے جی شیخ اکبر، ابن عربی صوفیاں دا امام، دیوبندیت دا شیخ اکبر. انہوں پوچھ رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود حدیث دا معنی کی ہے؟ وہ فرماندے نے کہندے مینوں اللہ دے نبی خواب چ ملے کہ ابن عربی رکوع جاندیاں اٹھتے رفع دین کریا کر. ابن عربی کہتے اللہ کے نبی خواب میں کہا ابن عربی رفع دین کیا. صبر کر ہوئے آگے دیکھ، کہتا وا ابن مسعود وغایت المفہوم من حدیث ابن مسعود والبراء ابن عازب انه كان علیہ السلام یرفع یدیہ عند الاحرام مرۃ واحدہ لا یزید علیہ، اے انه رفع مرۃ واحدۃ لم یصنع ذلک مرتين. کہندے عبداللہ حدیث دا مطلب یہ کہ پیارے پیغمبر نے ایک بار انج کیتا، بار بار شروع انج نہیں سی کیتا. یہ مانا نہیں کہ رکوع جانا کیتا نہیں. آئے اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، وہ جل رہا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں. ادھر ایک منٹ کہندے دیکھو ایک مفہوم عبداللہ دا، ایک ابن عربی شیخ اکبر دیوبندیت دا، او دا کنے مفہوم ہو گئے؟ 2 احتمال 2 ہو گئے. تے اللہ سنت لکھیا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. کہندے او سمجھی اے نہ کیا کہ عبداللہ بن عمر آخری امت مسلمان ہوئے سن کہ شروع چ دیکھو قربان جا امام بخاری دیکھو کا ہتے انہوں نے 2 حدیثاں لیاں، ایک او جو شروع تو لے کے صحابی آخر تک نبی نہ رہیا، شروع اے مان گئے تے آخر میں بکھاتا ساری زندگی نبی نہ، ساری زندگی نبی نا. انہیں بھی صحابی نے بھی کیتا، تابی نے بھی کیتا. تابی نے پوچھا جناب کتوں لیا؟ کہ ابا جی کو لیا، صحابی کو لیا. پوچھا تسی کتوں لیا؟ پیارے پیغمبر کو لیا. جے میرے نبی نے چھڈیا ہوندا صحابی چھڈدا، صحابی نے چھڈیا ہوندا تابی چھڈدا، نہ میرے نبی نے چھڈیا نہ صحابہ نے چھڈیا نہ تابی نے. کہندے جی 3 مقام والی، او صبر جی، کہندے 3 مقام والی ہے جی. دیکھو میں دعویٰ پڑھ کے سنایا، اے دیکھو جی 1 منٹ صبر، 1 منٹ کہندے ادھر جی مول صاحب میں تم دسنا. کہندے جھوٹ، کہندے جھوٹ بولنے میں جن کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. کہندے جی دلیلاں پڑھیاں 3،
हदीस पढ़ी एक, गिनिया 3 किताबों जो वल के पढ़ते, कहते 3 पढ़ती हैं, ये सच कहोगे झूठ कहोगे? अगर नहीं तो आप मास्टर मीनो कारी सानू पूछ लो। कहते हैं ये भी मुसाफिर सहाबी हैं, आपके समेशन 3 अहादीस को 164 नंबर दे दिए। ठीक है, अवाम को ऐसा फरेब स्वामी दयानंद भी ना दे सका। हिंदू लीडर स्वामी दयानंद भी हो जाए धोखा जो अब्दुल्ला दे देना। आहा, नाम अब्दुल्ला धोखे हिंदुआ वाले, इन्ना लिल्लाह, नाम अब्दुल्ला और धोखे हिंदुआ वाले, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट जी, आसिफ नाम है, धोखे हिंदुआ वाले नाम आसिफ, अदर ओहो क्या नाम अब्दुल्ला, इधर भी धोखा, इधर भी धोखा, इधर अब्दुल्ला, इधर आसिफ। ओहो सबर ना, इधर कहंदे सबर, अगो कहंदे जी वेखो इच ना करन दा किथे आ, इधर कहंदे किथे आ, मैं साबित कीता। नमाज शुरू रकू जांदियां नहीं, रकू तो तीसरी रकात शुरू च भी, वो भी शुरू च ईमान लेना ये मन गए ते आखिर उम्र तक नबी ने रहना मैं साबित किया बुखारी चो। पर जवाब आया नहीं, 4 मुकाम आए, आखिरी उम्र जिक्र आया, ते फिर नबी दी फातवा करना आया, उन्होंने देख के ताबी ने कीता, फिर हजे भी हमेशा साबित नहीं होया। इधर कहंदे फिर अगो मैनू कहंदे मना ए मास्टर मीनो कार्ड भी की लिखदा, कहंदा सुन्नत में 2 पहलू हैं, एक फेल का यानी करने का, दूसरा तरक का यानी ना करने का पहलू जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसका करना सुन्नत है, और जो नहीं किया इसका ना करना सुन्नत है। जेड़ा कीता असा दस छड़ा, नहीं कीता भी आ गया मुनु, मैं जेड़ा कीता वो साबित हो गया, नहीं साबित तो नहीं कीता बेशक। अच्छा फिर सबर जी, हदीसे सराय का जवाब नहीं आया, मैं सही बुखारी पर सब हाय आज टाइम नहीं मुकना, आज नहीं मुकना, आज टाइम नहीं मुकना। अब्दुल्ला साहब हाँ जी, अब्दुल्ला साहब एक मिनट, अब्दुल्ला साहब एक मिनट, अब्दुल्ला साहब मेरी बात सुनिए, अब्दुल्ला साहब एक मिनट खामोश। अब्दुल्ला साहब, भाई अब्दुल्ला इधर देखिए, देखिए टाइम, क्यों चुप कर जाओ, क्यों चुप कर जाओ, भाग गया इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कह रहे चुप कर जाओ। मैं सदर हूँ और मैंने पूछा था कि सदर को बोलने का हक है या नहीं, क्या कहा था है, क्या कहा था है, अब कह रहे तू चुप हो जा, अब कह रहे तू चुप हो जा, कह रहे हैं कि टाइम हो गया है, ये नहीं कह रहे हैं टाइम ये रहा, टाइम सब कुछ लगा हुआ है, आप बार बार क्यों बोलते हैं, साथ बिठाओ, साथ बिठाओ, स्टॉप वॉच लगा हुआ है, स्टॉप वॉच लगा हुआ है। एक मिनट देखिए, आप बार बार हमने आपको बोला था कि आप मना करें, हमारी टाइम में ना बोले, बोला था। एक मिनट यार, आप खामोश हैं, आप क्यों बोलते हैं, देखें मौलाना याया आरफी साहब के वक्त में अब्दुल्ला साहब और आसिफ साहब बार बार ये कहते हैं कि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, खुल जाना है। आज सुबह की शागिर्द को अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गो इन्हों बेतबारी है तो बंदा नाल टाइम ला के इत्थे पाओ, दरम्यान च साडा वक्त खराब ना करो, जान नहीं छुटनी, अज इंज नहीं जान छुटनी, अज इंज नहीं जान छुटनी, ये तड़फो जिवें मर्जी, जान नहीं छुटनी जे। हाँ सब टाइम बाकी है, टाइम बाकी है जी, कहते ने इधर जी तवज्जो ना, बैठ जाए बुजुर्गों। मैं दावा किया अपने हदीस का यदि तहरीर के मुताबिक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज शुरू कर दे, रकू जाते, उठते, रफायदान फरमाते। अच्छा अगर नमाज होती 2 रकअत से ज्यादा तो तीसरी शुरू में करते, 4 मुकाम जिक्र है ना जी, इंजी में बयान किए ने। हुण देखो नमाज शुरू मौजूद, रकू मौजूद, रकू तो रफायदान मौजूद, प्यारे पैगंबर करना, फिर सहाबी दा करना, फिर ताबी दा करना, ना प्यारे पैगंबर ने छोड़ी, ना सहाबी ने, ना ताबी ने, कहते 4 जिक्र ने, 3 मान गए हो, 3 मान गए हो, 3 मान गए हो, फिर 4 मैं सुनन निसाई से पढ़ी और 4 मुकाम वाली पढ़ी, आखिरी उम्र की पढ़ी, क्यों सहाबी आखिरी उम्र में कहता आखिरी उम्र तक नबी के साथ था, कहता ईमान शुरू च ले आए ते आखिर तक रहना मैं पढ़िया।
ایک منٹ آصف سوال کریں. آپ کے مناظر نے اپنی پچھلی تقریر میں یہ فرمایا کہ میں نسائی کی روایت پیش کروں گا, اس کو امام نسائی کے ساتھ 10 محدثین نے صحیح کہا ہوگا, 9 محدثین نے صحیح کہا ہوگا. تو آپ اپنے مناظر سے وہ حوالہ لے کر دیجئے کہ جس میں نسائی کی اس حدیث کو 9 محدثین نے صحیح کہا. حوالہ دیں. حوالہ دیں. یہ بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ میں نے آپ نے مناظر سے لے کے دینا ہے. آپ کے مناظر نے کہا ہے, فارغ ہو جائیں گے تو کریں. آپ کے مناظر نے 2 حدیثوں کو ایک کہا ہے کہ جب دوسرے فٹ کی ہے وہ آپ نے ثابت کرا کے دینی ہے. ان کی ٹرم ختم ہو لے پھر میں اس بات میرے مناظر میں یار چپ کر, بیٹھ جا, کسی بھی بیٹھ جا, دو حدیث کو بات کروں گا. واپس ہو جائے گی, وہ پیک کر کے دیکھ لیں گے. وہ پیک کر تمہارے کیا لگتے ہیں یار نہ لڑو. ایک منٹ 10 آدمی یہ پیش کریں گے, 10 آدمی ہوگا. یار صحیح ہے 10 محدثین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نہیں, نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کہتے ہیں جی مقلد کے پاس نہ قرآن تھا نہ حدیث. مولانا قرآن جو پڑھا تھا آپ نے اس سے کون سا رفع دین کرنا ثابت کیا تھا؟ بات تو رفع دین کے مسئلے پر ہونی تھی. جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کا رفع دین سے کیا تعلق تھا؟ جھوٹ بولنے کے لیے تو میں نے پڑھنا نہیں تھا. جو رفع دین سے متعلق کا بات ہوگی اسی کو پڑھوں گا نا. آپ پڑھ رہے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اور بات چل رہی ہے رفع دین کی, اس میں رفع دین کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ دوسری بات کہتے ہیں حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے. میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کو حدیث نہیں کہتے تو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں نہ قرآن ہے ان کے پاس نہ حدیث ہے, جھوٹ بولنے کے لیے زبان ان کے پاس ضرور ہے. تو بہرحال بات یہ چلی تھی, کہتے جی انہوں نے ایک ہی حدیث کو 3 مرتبہ پڑھا. آپ نے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو 3 جگہوں سے پڑھا تھا, وہ ایک صحابی نہیں تھے, وہ 3 ہو گئے تھے. کمال تو یہ ہے آپ ایک حدیث کو بخاری سے پڑھ رہے ہیں, نسائی سے پڑھ رہے ہیں, حدیث سرائے سے پڑھ رہے ہیں, کہتے 3. میں نے 3 کتابوں 2 کتابوں سے پڑھی ہے, کہتے 1. یہ ہے ترازو ان کے انصاف کا کہ میری حدیث 3 جگہوں سے ہو تو وہ ہے 1. یہ اگر 3 جگہ سے ایک ہی پڑھے تو وہ 3 ہے. یہ ہے جناب کے کرم نوازی ہے. پھر میں نے کہا تھا اچھا یہ مجھے ترمذی دیں, مجھے یہ ترمذی دیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس پر انہوں نے کہا تھا کہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرح نقل کی ہے. یہی بات کی تھی نا, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی جرح نقل کی ہے. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس پر مجھے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی جرح دکھا دیں. جھوٹ بولا انہوں نے, سری جھوٹ بولا انہوں نے. میں نے کہا تھا جھوٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے, میں دکھاؤں گا. جھوٹوں کی لائن لگی ہے. صدر مناظر سے میں اب مطالبہ کروں گا کہ یہ جرح جو انہوں نے نقل کی ہے کہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جرح اس حدیث پر نقل کی ہے جو میں نے پیش کی ہے, اس حدیث پر نقل کی ہے. مولانا دکھا دیں, اگر اس حدیث پر یہ جرح ہو تو میری شکست, نہ ہو تو آپ کی شکست. فیصلہ کون کرتے ہیں مولانا؟ جھوٹ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے جناب, جو جھوٹ بولتے ہیں انہی کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے. اچھا تو یہ دیکھیں حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ پیش کر رہا ہوں, اور قول یہاں لکھا ہوا جرح پہلے ہوتی ہے بعد میں ہوتی ہے. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. ایک جھوٹ پہلے میں نے ایک جھوٹ پہلے پکڑا تھا بخاری والا کہ جس حدیث میں آخری زندگی کا ذکر ہے وہاں رفع دین کا ذکر نہیں. اس جھوٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا جھوٹ ابھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والا آ گیا, اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تیسرا کہتے ہیں جی یہ ابو داؤد سے جو پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں جی عنوان انہوں نے قائم کیا ہے جنہوں نے رکوع کا رفع دین ذکر نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ ہے تو صحیح, ذکر نہیں کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ذکر اس لیے نہیں کہتا بھی ہے تھا. آپ جو کہتے ہیں کہ 4 کے علاوہ باقی جگہ پر رفع دین آپ علیہ السلام نے نہیں کیا, وہاں تو آپ نے نہیں دکھایا کہ نہیں کیا.
وہاں تو دلیل اتنی بات ہی ہے نا کہ آپ علیہ السلام سے وہاں رفع دین کا ذکر نہیں. وہاں ذکر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نہیں کیا, اور جہاں میں دکھاؤں کا ذکر نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ذکر نہیں کیا, وہ ہے تو صحیح. استغفر اللہ, یہ معیار ہے ان کے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا. اور دیکھیں کہتے جی 8 محدثین نے تصحیح کی, میں نے 8 نہیں, نسائی کی جو بات میں نے کی تھی مولانا حوالہ دیتا ہوں میں, نسائی کے دوسرے تیسرے صفحے پر یہ حوالے لگے ہوئے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ سنن نسائی ہے, یہ ظاہر الربا ہے, یہ ظاہر الربا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا کہ یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. مولانا ان ساری میں یہ حدیث آتی ہے نہیں آتی میرے والی؟ اور آگے 9 محدثین اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ حدیث, یہ کتاب صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. مولانا یہ صحیح حدیث کہہ رہے نہیں کہہ رہے اس کو, یہ 10 محدثین کا میں نے حوالہ دکھا دیا, دکھائے, ان کو بھی شاید مان جائیں یہ لوگ. اچھا اب میں نے کتنے جھوٹ پکڑے ہیں؟ ایک بخاری کا, دوسرا ترمذی کا, تیسرا کس کا پکڑا ہے؟ ابو داؤد کا, اور میں نے چوتھا جھوٹ جو ان کا پکڑا ہے وہ یہ تھا کہ 8. اب چوتھا جھوٹ میرا سنیے, میں جو ان کا چوتھا جھوٹ پکڑ رہا ہوں. کہتا جی جن 8 محدثین نے تصحیح کی انہی نے ضعیف کہا ہے. مولانا ایک حوالہ ان 9 میں سے پیش کریں, ان 9 میں سے ایک حوالہ پیش کریں. جھوٹ ہے یہ, میں ان جھوٹوں کے جواب لوں گا نا. یہ کیا ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بلے بلے ہو رہی جھوٹ کے اوپر. 4 جھوٹ میں نے پکڑ لیے. اور دیکھیں کہتے ہیں دار قطنی نے ضعیف کہہ دیا, ابن حجر نے ضعیف کہہ دیا, فلاں نے ضعیف کہہ دیا. وہ تو سارے شافعی تھے. شافعی نے حنفیوں کی دلیل کو ضعیف کہہ دیا تو وہ حجت بن گئے ہمارے لیے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو میں نے محدثین پیش کیے, میں نے تو تمہارے گھر کا محدث پیش کیے. علامہ البانی ان کے گھر کا آدمی نہیں تھے, گھر کا آدمی ہے جو صحیح کہہ رہا ہے. اور مولانا علامہ البانی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس حدیث پر اعتراض کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مولانا دار قطنی, یہ دیکھیں مولانا دار قطنی العلل الواردہ فی الاحادیث, یہ دیکھ وہ کہہ رہے ہیں وَإِسْنَادُهُ صحیح. جھوٹ بولا تھا دار قطنی نے ضعیف کا. یہ 5واں جھوٹ پکڑا گیا. اسنادہ صحیح, مولانا اسنادہ صحیح, 5 جھوٹ پکڑ, یہ لے اسنادہ صحیح. اچھا 5 جھوٹ میں نے پکڑے مولانا, 5 جھوٹ پکڑے میں نے ابھی. آگے دیکھیں ابن عربی کا حوالہ, مولانا ابن عربی کا حوالہ جو دیا ہے ابن عربی کے بارے میں, تو آپ کے عقیدہ اہل حدیث کے اندر مولانا یحییٰ گوندری لکھ رہے کہ یہ تو زندیق آدمی ہے. اور یحییٰ گوندری بھی لکھتا ہے کہ زندیق آدمی ہے. تو ان زندیقوں سے آج حدیث کا مفہوم دکھا رہا ہے. مولانا آپ کا مولوی لکھ رہا ہے یہ. اچھا اب دیکھیں اب میں اپنے موقف کے اوپر 3 حدیث سے پہلے پیش کر چکا تھا. اب میں 4تھی حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدونۃ الکبریٰ دو, یہ مدونۃ الکبریٰ ہے میرے پاس. میں 4تھی حدیث پیش کر رہا ہوں. سنیے مولانا, 4تھی حدیث پیش کر رہا ہوں. 4تھی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے نام پر آج جھوٹ چل رہا ہے. میں نے 5 جھوٹ پکڑے, ان کا جواب لوں گا. 5 جھوٹوں کا میں نے جواب لینا ہے مولانا, آج جان نہیں چھوٹے گی. یہ 4تھی حدیث پیش کر رہا ہوں. مولانا یہ رفع الیدین فی الرکوع والاحرام, یہ عنوان ہے کہ رکوع اور تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا باب. او آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام, کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفع یدین ضعیف تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے. تکبیر تحریمہ والا رفع یدین صحیح ہے, اس کے علاوہ ضعیف ہے. مولانا آگے دلائل دی ہیں, وہ دلائل سنیے. ان مالک ابن انس ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ, مولانا وہی سالم ہے جن کا آپ نام دے رہے ہیں. ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح تکبیر للصلاۃ. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تھے, جب نماز کے شروع کے لیے تکبیر کہتے تھے اس کو رفع یدین کرتے تھے. مولانا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4تھی حدیث آ گئی. 5ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں. یہ نصب الرایا میں ہے, یہ خلافیات بہقی کے حوالے سے ہے. ابھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند پوری لکھی ہوئی ہے. ان عبداللہ ابن عون الخزاز حدثنا مالک عن الزہری عن سالم عن ابن عمر
अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफउ यदैहि इज़ा इफ्तता सलात सुम्मा ला यऊदू। माशाअल्लाह। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े यदैन करते थे जब नमाज शुरू करते थे, सुम्मा ला यऊदू, दोबारा नहीं करते थे। मौलाना रुकू का जिक्र नहीं आ रहा, तकबीर तहरीमा के वक्त करते थे फिर नहीं करते थे, रुकू का जिक्र नहीं आ रहा। ये है इनके इंसाफ। ये छठी हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल भी देख लीजिए। आप कहते हैं ना कि साहबी ने जो अमल किया है तो मतलब ये ना कि आपने इस्लाम ने छोड़ दिया। जरा देखिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असर देखिए। अल मुजाहिद क़ाल सल्लैतु खल्फ़ इब्न उमर फलम यकुन यरफ़उ यदैहि इल्ला फ़ी तकबीरतिल ऊला मिन अस्सलाह। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, वो सिर्फ पहली तकबीर के अंदर तकबीर तहरीमा में रफ़े यदैन करते थे। मौलाना ये अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी छोड़ दिया था। ये 6 हदीसें मैं पेश कर चुका हूँ, ये 7वीं हदीस आ रही है। मौलाना ये 7वीं हदीस आ रही है अखबारुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन में, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आ रही है। सुनिए सुनिए, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह, ये दूसरी टर्म में पूरी में अल्लाह का शुक्र है एक भी हदीस नहीं पढ़ सके, पूरी टर्म में एक भी हदीस नहीं पढ़ सके अपने ऊपर। अच्छा ये सुनिए, ये 7वीं हदीस आ रही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का नरफउ अयदीना फी बदिस सलाह व फी दाखिलिस सलात इंद रुकू। हम आप अलैहिस्सलाम के साथ जब मक्का में थे तो नमाज के शुरू में भी रफ़ा यदैन करते थे, नमाज के अंदर रुकू के वक्त भी करते थे। फलम्मा हाजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना तरक रफ़अल यदैन फी दाखिलिस सलात इंद रुकू व सबता अला रफ़िल यदैन फी बदिस सलाह। मौलाना एक मिनट कि जब हमने हिजरत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलाम। मैं एक मिनट नहीं मुतालबा एक मिनट अब रोकिए इनको, अब रोकिए इनको। सर साहब 5 झूठ जो 5 झूठ मेरे मुनाज़िर ने पकड़े हैं उनका ये जवाब दे। अभी तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, पूरी पढ़ी नहीं है, पूरी पढ़ेंगे तो उसके बाद है। पानी दो, पानी जो झूठ इनने कहे हैं उनने नोट भी कर लिए हैं, अगर कोई भूल गया हो अब भी पूछ ले, हम फिर बता देंगे। 5 झूठों का जवाब चाहिए, टर्म में 5 का जवाब दे के आगे दलाल पड़े, हमें एतराज नहीं, वरना हम नहीं चलने देंगे। नहीं में जवाब देंगे, ये इनकी मर्जी। नहीं, पहले जवाब चाहिए जनाब। हाँ दे यार दे जवाब दे। वो बताते हो आपको। मौलाना ये तो झूठ पे झूठ चलता रहेगा। नहीं आप झूठ का तोहमत लगा रहे हैं। नहीं मानते थे नहीं, अगर झूठ ना हुआ तो ठीक है, झूठ का तोहमत आप लगा रहे हैं। अगर झूठ हो तो उनका मुताबिक आपने पूरा किया ना। आपने मुतालबा किया, हमने पहले मेरे मौलाना अब्दुल्ला बुलाया असा दोनों मेजबान ने ऐसी गल समझे वास्ते, ठीक है वीडियो बन रही ना, सुनो ना मेरी गल भी सुनो। और बुलाया असा गल समझे वास्ते, जेड़ा दावा लिखा है उस दावे के मुताबिक एक हदीस पेश करो कि जेड़ा तुसीं रफ़ा यदैन रोजाना अमल करते हो ओदे च बाकी तरफदारी करने की लोड़ नहीं। सरबतिया जगहों पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन छोड़ दिया। गैर मुक़ल्लिदीन ने ये बात लिख के दी थी कि हुज़ूर इस्लाम ने 4 जगह रफ़ा यदैन किया है, आखिर उम्र तक किया है, बकिया जगहों पे छोड़ दिया है। लेकिन बेचारों के पास एक रिवायत भी ऐसी नहीं थी और पेश नहीं कर सके। अब बेचारे इतने परेशान हैं कि मोहल्ले वालों के फैसलों को बड़े खुशी से तस्लीम कर रहे हैं। और 4 झूठ सदर ने बोले, 5 मुनाज़िर ने बोले हैं, 5 के 5 पकड़े गए हैं। वो आप हज़रात के सामने वीडियो है। अल्लाह ने हक की मदद नुसरत फरमाई और बातिल को ज़लील खार दिया। अल्लाह गंजे को नाखन ना अता फरमाए वरना वो अपना सर छीन लेता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। गैर मुक़ल्लिदीन अपने दावे के ऊपर एक भी हदीस पेश नहीं कर सके जिसमें वफात का जिक्र हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और महल्ले वालों की वजह से हम ये मुनाज़रा